اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں یہ معاملہ سامنے لائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم رکھتے ہیں، اور وہ کیا کیا جہات ہیں، کیا کیا پہلو ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا تعلق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوگا پھر جیسے کہ ہمارا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے سنت اور حدیث کے حوالے سے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اسی میں یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہے، ایمانی ہے، اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کی ایمان میں خطرہ ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ بھی اس نے تمہیں دیا ہے، تمہیں اس کے اوپر اس نے مقرر کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور جو انہیں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایمان یہی ہماری علامت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی امت میں سے ہیں، اور ان کی ہر بات کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی یہ بھی ایمان ہی کا تقاضا ہے، اور ہمارا ایک تعلق بھی ہے کہ آپ سے محبت۔ تو آپ سے وہ محبت ہونی چاہیے جو کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ چیزوں میں ہم اپنی وہ محبت قائم رکھیں گے جو ہماری ذاتی ہے، اور کچھ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حدیث میں یہی آتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ والناس اجمعین، کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا، ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ تو یہ ہے وہ محبت کا معیار جو ہمیں بتایا گیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت ہوگی تو ہی قبول ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ماں باپ سے اولاد سے زیادہ محبت کریں اور بعد میں کہیں کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے ہماری، اور کہیں موقع آئے کہ ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد قربان کرنی پڑے تو وہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ مطلب یہی ہوا کہ ہم اس معاملے میں دوغلے پن سے کام کر رہے ہیں، ہم پوری طرح ایمان اور اخلاص پوری طرح نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں، جو ہمیں پسند ہے وہ قبول کر لیا، جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو لہذا یہ محبت وہ ہونی چاہیے جو وقتی محبت نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول میں ہی جاگتی ہو، تو وہ محبت نہیں، ہماری محبت تو وہ ہے جو کہ ہمیشہ کی محبت ہے۔ اور اس میں دیکھ لیجئے صحابہ کرام نے کس طرح اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا وطن بھی قربان کیا، اپنی جائیدادیں قربان کی، ہر چیز قربان کی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ وہی اللہ کے ہاں محبوب بندے بن گئے۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ ہمارے ایمان کا جز ہے، جس کو محبت نہیں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، جیسے رسول اللہ نے خود فرما دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت تو ہر اس میں ہوگی جو کہ حکم مل جاتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس میں ہم نے اطاعت کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اتباع وہ جس میں حکم نہ بھی دیا ہو اس میں بھی ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، اس کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی اتباع ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔
تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال تباہ ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازمی بنانا ہوگا کہ جو کام بھی، جو بات بھی اللہ نے کہہ دی، اللہ کے رسول نے کہہ دی، ہم نے وہ لازمی کرنی ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو لہذا پھر ہمیں اس کی اتباع اور اطاعت کی حکم دے دیا گیا، اور اس میں بتا دیا گیا کہ ہم نے اسی طرح یہ کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام چل نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ اللہ کا ہی حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اس کے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کچھ نہیں کہا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کیا۔ اور اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ جان لو کہ مجھے کتاب دی گئی، یعنی قرآن اور اس کے برابر اس کے ساتھ دیا گیا۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ، کہ یہ بھی جان لو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل مجھے اس کے ساتھ دیا گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک شخص جو کہ کھا پی کے پیٹ بھر کے اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ بس تم قرآن قبول کر لو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، حرام ہے حرام سمجھو، تو یہ تمہارے لیے بس کافی ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی ان چیزوں کی جو کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، قرآن میں نہیں ملتی۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح جو ایسے درندے ہیں، جانور ہیں، شکار کرنے والے ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے۔ تو یہ مثالیں دے کر آپ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں جہاں قرآن کریم پر ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن کریم کے مطابق چلنا ہے، وہاں پہ جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں ان پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ تو لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہم نے اسی طرح ہی عمل کرنے ہیں، اسی طرح جیسے کہ قرآن کریم پر ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں یہ تو حدیث میں آیا ہے اور حدیث کے بارے میں پھر آپ اپنی تعویلات پیش کرنا شروع کر دیں، تو نہیں۔ جہاں قرآن کریم پر عمل ہے وہاں پہ حدیث پہ بھی عمل ہے، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو لہذا پھر ہمارا تعلق اسی وقت مضبوط ہوگا جب ہم جس طرح قرآن پہ عمل کر رہے ہیں اسی طرح احادیث پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہی ہمارے لیے بہترین ضابطۂ حیات ہے۔